صلی علی رسول کریم۔ وراثت سے متعلق باتیں چل رہی تھیں۔ میت سے متعلق 3 طرح کی رشتہ داریاں ہیں۔ ایک کو ذوی الفروض کہتے ہیں، ایک کو عصبہ کہتے ہیں، ایک کو ذوی الارحام کہتے ہیں۔ ذوی الفروض یہ وہ رشتہ دار ہیں میت کے جن کے حصے شریعت مطہرہ نے خود متعین کر دیے، اور یہ 12 رشتہ داریاں ہیں میت کے ساتھ، جن میں سے 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ ذوی الفروض یہ وہ رشتہ دار ہیں جن کے حصے شریعت مطہرہ نے خود متعین کر دیے۔ ان میں 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مرد جو ہیں وہ والد ہے، اس کا حصہ شریعت مطہرہ نے متعین کر دیا۔ دادا ہے، اس کا حصہ شریعت مطہرہ نے متعین کر دیا۔ ماں شریک بھائی ہے، اس کا حصہ شریعت مطہرہ نے متعین کیا ہے۔ خاوند ہے، اس کا حصہ شریعت مطہرہ نے متعین کر دیا ہے۔ 8 عورتیں ہیں، بیوی ہے، اس کا حصہ شریعت مطہرہ نے متعین کر دیا۔ والدہ ہے، اس کا حصہ شریعت مطہرہ نے متعین کر دیا۔ بیٹی ہے، اس کا حصہ شریعت مطہرہ نے متعین کر دیا۔ پوتی ہے، اس کا حصہ شریعت مطہرہ نے متعین کر دیا۔ حقیقی بہن ہے، اس کا حصہ شریعت مطہرہ نے متعین کر دیا۔ باپ شریک بہن ہے، اس کا حصہ شریعت مطہرہ نے متعین کر دیا۔ ماں شریک بہن ہے، اس کا حصہ شریعت مطہرہ نے متعین کر دیا۔ دادی ہے، نانی ہے، ان کا حصہ شریعت مطہرہ نے متعین کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ 12 رشتہ دار ہو گئے، جن میں 4 مرد ہیں، 8 عورتیں ہیں۔ لیکن ان میں سے یہ مطلب نہیں کہ ان سب کو ہر صورت میں حصہ ملنا ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہمیشہ ملنا ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہر صورت میں حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ وہ کون ہے؟ مرنے والے کا والد ہے، اسے حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ مرنے والے کی والدہ ہے، اسے حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اسی طرح سے مرنے والے شخص کی بیوی ہے، اسے حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ مرنے والے شخص کی بیٹی ہے، اسے حصہ ملنا ہی ملنا ہے۔ تو کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جنہیں کبھی حصہ مل جاتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔ مثلا مرنے والے کا ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس کی بیٹی بھی موجود ہے، اس کی پوتی بھی موجود ہے، اس کی سگی بہن بھی موجود ہے، اس کی باپ شریک بہن بھی موجود ہے۔ لیکن اس مرنے والے کی جب بیٹی ہوگی تو اس کی بہن محروم ہو جائے گی، جب بیٹی ہوگی تو اس کی باپ شریک بہن محروم ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے، اسی طرح سے جب مرنے والے کا والد موجود ہے، جب والد موجود ہے تو دادا محروم ہو جائے۔ لیکن یہ رشتہ داریاں وہ ہیں جو شریعت مطہرہ نے جن کے حصے متعین کر دیے۔ ان میں سے کچھ کو ہمیشہ حصہ ملتا ہے اور کچھ کو کبھی ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا۔ دوسری رشتہ داری جو ہے وہ اسبا ہے۔ اسبا وہ میت کے خونی رشتہ دار جن کی میت سے رشتہ داری کسی مرد کے واسطے سے ہے، جیسے پوتا ہے،
اس کی مرنے والے سے رشتہ داری بیٹے کی وجہ سے ہے. تو یہ بھی 12 قسم کے لوگ ہیں. انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے. اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اے اللہ ہماری اس نماز کو زندگی بھر کی پہلی تمام نمازوں کو دیگر تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما. اے اللہ قبول فرما. اے اللہ قبول فرما. کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک میں اور پھر پوری زندگی ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس ماہ مبارک میں آپ کی طرف سے صبح میں، شام میں، رات میں، دن میں بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں. اے اللہ ان میں ہم سب کو شامل فرما. ہمارے والدین، اہل خانہ، اعزاء، اقربا، دوست، احباب، رشتہ دار، اساتذہ، مشائخ، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما. مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما. مقروضوں کا اپنی مہربانی سے قرضہ عطا فرما. بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما. جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے فرمایا یا لکھا، سب کی تمام حاجات کو پورا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا